یہ جو سال شروع ہو رہا ہے اس سال کو ہم کہتے ہیں ہجری سال۔ تو آج ہم جانیں گے کہ کیوں اس سال کو ہجری سال کہا جاتا ہے۔ تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت کوفے کے گورنر تھے، انہوں نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا یہ درخواست کرتے ہوئے کہ ہمیں بھی ایک تاریخ کی ضرورت ہے۔ ہجرت محرم کے مہینے میں نہیں ہوئی، ہجرت سفر۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا فخر عظیم عطا فرمایا۔ دوستو، محرم کا مہینہ بالکل قریب ہے، ایک نیا سال شروع ہونے والا ہے۔ ایک اتفاق ہے کہ جب نیا سال شروع ہوتا ہے تو مسلمانوں کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی، آپ کی شہادت یاد دلاتے ہوئے سال شروع ہوتا ہے۔ اور جب یہ سال ختم ہوتا ہے ذوالحج میں، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والسلام کی قربانی یاد دلاتے ہوئے سال ختم ہوتا ہے۔ تو یہ اتفاق ہمیں بتا رہا ہے کہ ہمیشہ ایک مسلمان کے دل میں قربانی کا، شہادت کا، اللہ کے نام پر اللہ کے لیے اپنا سب کچھ لٹانے کا جذبہ زندہ ہونا چاہیے۔ میری زندگی مجھے ملی ہے، یہ زندگی مجھے پیاری ہے، لیکن اگر میری یہ زندگی اللہ کے خاطر دینے کا موقع مل جائے، اس سے پیاری موت کوئی اور دوسری موت نہیں ہے۔ میری زندگی جو ملی، میں اللہ کے لیے میری زندگی دے رہا ہوں۔ تو خیر، یہ جو سال شروع ہو رہا ہے اس سال کو ہم کہتے ہیں ہجری سال۔ تو آج ہم جانیں گے کہ کیوں اس سال کو ہجری سال کہا جاتا ہے۔ ہجری ہجرت سے نکلا ہے۔ ہجرت کا معنی کیا ہے؟ عربی زبان میں چھوڑ دینا، ہر چیز کو چھوڑ دیے تو کہتے ہیں ہجرت۔ لیکن اکثر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کوئی اپنے وطن کو چھوڑ کر دوسرے وطن کو اپنا وطن بنا لے تو اس فعل کو، اس کام کو ہجرت کہتے ہیں۔ اور ہمارے شریعت میں ہجرت کا معنی کیا ہے کہ کوئی آدمی اپنے دین کے خاطر اپنی بستی میں جہاں دین پر چلنا مشکل ہے یا دین چھٹ جانے کا ڈر ہے، تو وہ آدمی اپنی بستی چھوڑ کر دوسری بستی کو اختیار کر لیتا ہے۔ تو اس کام کو شریعت میں کیا کہتے ہیں؟ ہجرت کہتے ہیں۔ تو اب ہجری کون سا سال ہے؟ ابھی جو سال ختم ہو رہا ہے 1440 پر 6واں سال ختم ہو رہا ہے۔ اب جو سال شروع ہونے والا ہے 1440 پر 7واں سال۔ تو 1440 پر 6 سال پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی۔ کیوں ہجرت کی؟ کہ آپ 40 سال کی عمر تھی آپ کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ نبوت کا اعلان کریں اور لوگوں کو دین حق، دین اسلام کی طرف بلائیں۔ تو لوگوں نے آپ کو ساتھ دیا، آپ کی دعوت قبول کی، لیکن آپ کی دعوت قبول کرنے والے بہت تھوڑے اور آپ کے دشمن بن جانے والے بہت زیادہ تھے۔ کیوں دشمن بنے؟ کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ اس دین پر چلیں گے تو ظلم نہیں کر سکتے، کسی پر ناحق، کسی سے ناحق چھین نہیں سکتے، سب برابر ہو جائیں گے، ظلم مٹ جائے گا، اور جو ظلم کر کر جی رہا ہے اسے کیسے پسند آئے گا؟ اور بہت سے لوگوں کو دین سمجھ میں نہیں آیا، اور وقت درکار تھا اور وقت کی ضرورت تھی دین سمجھ میں آنے کے لیے۔ تو حالت یہاں تک پہنچی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان مبارک کو خطرہ آ گیا۔ کبھی بھی آپ کو لوگ قتل کر سکتے تھے اور مسلمانوں کے لیے جینا مشکل ہو گیا، اور اس حالت میں دین کیسے پھیلائیں گے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مطلب جب حضور نے اعلان نبوت کی یعنی 40 سال، اس کے 11 سال بعد مدینے سے، جو پہلے جس کا نام یثرب تھا، مدینے سے چند لوگ آئے حج کے لیے۔ تو ان سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی اور ان کو دین سمجھایا، تو ان میں سے چند لوگ مسلمان ہو گئے، اور انہوں نے اپنے ساتھ حضور کے ایک صحابی کو لے کر گئے، اور اس صحابی کی محنت سے اور زیادہ لوگ مسلمان ہو گئے۔ تو اگلے سال یعنی بعثت کے 12ویں سال وہ لوگ، جو زیادہ لوگ مسلمان ہو گئے، وہ سب مدینہ آئے، اور انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا کہ ہم
آپ ہماری بستی مدینہ میں آ جائیں، ہم آپ کو ساتھ دیں گے، اپنی جان سے زیادہ آپ کی جان کی ہم حفاظت کریں گے، آپ سکون کے ساتھ دین پھیلا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا ہجرت کرنے کا، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چھوڑ کر مدینہ تشریف لے آئے۔ یہ بہت بڑا حادثہ ہے۔ اب حضور کے پردہ فرمانے کے 7 سال بعد عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ایک ضرورت پیش آئی۔ وہ ضرورت کیا تھی کہ عربوں کا کوئی کیلنڈر نہیں تھا، تاریخ نہیں لکھتے تھے۔ کیسے یاد رکھتے تھے تاریخ؟ کہ کوئی بڑا حادثہ، طوفان آ گیا یا کوئی زلزلہ آ گیا تو زلزلے کے 5 سال بعد، طوفان کے 10 سال بعد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کو کیسے یاد رکھتے ہیں؟ جس سال ہاتھی والوں کا حادثہ ہوا اس سال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ اب کیا ہوا کہ اسلامی حکومت پھیل گئی، یہاں سے خلیفہ خط بھیجتے تھے، تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت کوفے کے گورنر تھے، انہوں نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا یہ درخواست کرتے ہوئے کہ ہمیں بھی ایک تاریخ کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ خط بھیجتے ہیں، کوئی خط پہلے نکلتا ہے بعد میں پہنچتا ہے، کوئی خط بعد میں نکلتا ہے پہلے پہنچتا ہے، تو کون سا خط پہلا ہے کون سا خط بعد میں آیا، یہ جاننے کے لیے ہمیں ایک تاریخ کی ضرورت ہے۔ اور بھی دوسری جگہوں سے یہ درخواست پہنچی، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صحابہ کو جمع کر مشورہ کیا۔ تو حاکم کی حدیث ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ جس سال ہجرت ہوئی وہ سال سے ہم اپنی تاریخ، اپنا کیلنڈر شروع کریں گے۔ اس مشورے کو سارے صحابہ نے مان لیا۔ تو ہجرت محرم کے مہینے میں نہیں ہوئی، ہجرت سفر کے 27 تاریخ کو شروع ہوئی اور 12 ربیع الاول کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے۔ حضور کی پیدائش بھی 12 ربیع الاول ہے اور ہجرت کر کر مدینہ پہنچنا بھی 12 ربیع الاول ہے۔ تو اب اس بات کا فیصلہ لے لیے کہ جس سال ہجرت ہوئی وہ ہمارا پہلا سال ہے، تو ہمارے سال کا مہینہ کون سا پہلا مہینہ رہے گا؟ کسی نے کہا رمضان کا مہینہ، کسی نے کہا کوئی اور مہینہ۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ محرم جو عربوں کا پہلا مہینہ ہے اسی کو ہم اپنا پہلا مہینہ بنا لیتے ہیں۔ تو اس بات پر بھی اتفاق ہو گیا، تو محرم کا مہینہ پہلا مہینہ ہوا، اور جس سال ہجرت ہوئی وہ سال ہمارا پہلا سال ہو گیا۔ تو ہجرت، آج ہجرت کرنا اس وقت فرض تھا۔ جو ہجرت کیے مہاجرین کہلائے، اور جو طاقت رہنے کے باوجود ہجرت نہیں کیے وہ جہنمی ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نساء میں کہتا ہے ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، وہ لوگ جنہیں فرشتے موت دیتے ہیں جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہجرت نہیں کر کے۔ ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم، تم کس چیز میں تھے، کہاں تھے؟ قالوا کنا مستضعفین فی الارض، وہ بولے کہ ہم لوگ زمین میں کمزور تھے۔ قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ، کیا اللہ کی زمین واسع نہیں تھی، پھیلی ہوئی نہیں تھی؟ فتہاجروا فیہا، کہ تم اس میں ہجرت کر کر جاتے، کیوں ہجرت نہیں کیے؟ تو جسے طاقت تھی، طاقت رہنے کی، ہجرت کرنے کی طاقت تھی اور طاقت رہنے کے باوجود ہجرت نہیں کیے، گنہگار ٹھہرے۔ اور جو لوگ کمزور تھے انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کر دیا کہ وہ مکے میں ہی رہ سکتے ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ تو آج بھی اگر اللہ نہ کرے، اللہ خدا نہ خواستہ، ہم جس ملک میں ہیں اس ملک میں دین پر رہنا مشکل ہو جائے، یعنی کوئی ہم کو نماز سے روک دے، قرآن ہم سے چھین لے، یا داڑھی ہم سے، یا کوئی یعنی دین پر چلنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے، تو آج بھی لازم ضروری کیا ہے کہ ایسی بستی کو چھوڑ کر ایسی بستی کی طرف چلے جانا جہاں ہم رہ کر دین پر چل سکتے ہیں۔ اب اس وقت شیطان ہمارے دل میں یہ وسوسہ ڈالے گا کہ ہم اپنی بستی چھوڑیں گے، مطلب کیا گھر بھی چھوڑ دیں گے، دار بھی چھوڑ دیں گے، بیپار بھی چھوڑ دیں گے، نوکری بھی چھوڑ دیں گے، تو ہمارا ہوگا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نساء میں وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرے، یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا، وہ زمین میں بہت سی جگہ پائے گا اور سہولتیں پائے گا۔ اور جو لوگ
ہجرت کرتے ہوئے انتقال ہو گئے تو ان کو کیا ثواب ملے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اس آیت کا سبب نزول کیا ہے کہ ایک صحابی بیماری کی وجہ سے ہجرت نہیں کر سکے، بیماری سخت ہو گئی، انہیں اندیشہ ہوا موت کا، تو ان کو ڈر لگا کہ میں ہجرت کیے بغیر انتقال کر جاؤں گا، تو انہوں نے اپنے رشتہ داروں سے کہا کہ مجھے مدینے کی طرف لے کر چلو، چل کر نہیں جا سکتے تھے، تو ان کا جس بستر پر تھے اس بستر سے ان کو اٹھا کر مکے سے نکلے، تھوڑی دور ہی گئے، تنعیم نام کی جگہ ہے، وہاں تک پہنچے، یعنی 5-10 کلومیٹر رہے گا، آپ کی وفات ہو گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرتا ہوا نکلے، ثم يدركه الموت، پھر اسے موت آ جائے، فقد وقع اجرہ علی اللہ، اس کا ثواب اللہ کے ذمے میں ہے، اللہ نے اپنے رحم سے اس کا ثواب اپنے ذمے میں لے لیا۔ تو ہجرت کرتا ہوا انتقال ہو جائے تو اس کا ثواب اللہ کے ذمے میں ہے، اور ہجرت کریں گے تو دنیا ملے گی، اللہ کا وعدہ ہے، لیکن ہجرت کیوں کرنا؟ دین کے خاطر ہجرت کریں گے، ضرور دنیا میں جگہ ملے گی، اللہ کا وعدہ ہے۔ اور آخرت میں کیا ملے گا؟ بہت کچھ ملے گا، اس میں سے ایک چیز کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں جو ہجرت کیا، ہجرت سے پہلے جتنے اس کے گناہ تھے وہ سارے گناہ ہٹا دیے جائیں گے۔ کیا حضرت ہم نہ ہجرت کا ثواب نہیں ملیں گا کیا؟ ہماری بستی تو بہت اچھی ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، ووٹ ڈال رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، دین کی طرف بلا رہے ہیں، اذان دے رہے ہیں، اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، شرک کی مذمت کرتے ہیں، کوئی ہمیں روکتا نہیں ہے، تو کیا ہم کو ہجرت کا ثواب نہیں ملے گا؟ یہ بڑی ہجرت ہے، ایک اور ہجرت ہے، وہ ہجرت کیا ہے؟ المہاجر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مہاجر، ہجرت کرنے والا کون ہے؟ من ہاجر ما نہى اللہ ورسولہ عنہ، اللہ اور اس کے رسول نے جن چیزوں سے روکا ہے ان چیزوں کو جو چھوڑ دیا وہ مہاجر ہے، وہ ہم کو موقع ہے، اس پر عمل کرنے کا ہم کو موقع ہے۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہجرت کی یاد دلانے والا سال میں ہم قدم رکھنے والے ہیں، تو ہم کو شاید ہم کو ہجرت کرنے کا موقع نہ ملے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو مہاجر مانیں، سمجھیں، وہ کام کریں گے۔ آج کے بعد ہر وہ کام جس سے اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں روکا ہے، اس کام کو ہم چھوڑ دیں گے نہیں، چھوڑ دیے انشاءاللہ۔ پھر خدا نہ خواستہ کر دیے تو فوراً توبہ کریں گے، توبہ کرتے رہیں گے، اس چیز کو ہم سے یعنی گندگی کی طرح نکالتے رہیں گے۔ میل جم گیا، نجاست پڑ گئی تو فوراً کیا کرتے ہیں؟ ہٹاتے ہیں، گھنٹے کے لیے بھی نجاست اپنے پاس نہیں رکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سچے معنی میں مہاجر بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔